We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے بہتر، سب سے بابرکت اور سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ اس دن زمین و آسمان پر رحمتیں برستی ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن زمین پر بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جمعہ کا دن صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ انسان کی تخلیق اور انجام دونوں سے جڑا ہوا دن ہے۔ اس لیے اس ایام کا سردار کہا گیا ہے۔ جب جمعہ کی صبح طلوع ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت زمین پر اترتی ہے۔ جو بندہ اس دن فجر کے بعد ذکر، تلاوت، درود شریف یا دعا میں وقت گزارتا ہے، اس کے دل پر نور اترتا ہے، سکون آتا ہے اور برکت اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ جمعہ کا دن دراصل اللہ سے دوبارہ جڑنے کا دن ہے۔ ایک ہفتے کی مصروفیات اور غفلت کے بعد بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے حاضر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، مسجد جائے، خطبہ غور سے سنے اور خاموش رہے، اس کے ایک جمعہ سے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ دن صرف عبادت کا نہیں بلکہ بخشش کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں اور نیا آغاز کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دل و جان سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اس دن کی نماز، اس دن کی دعا اور اس دن کی تلاوت عام دنوں سے کئی گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ جمعہ کا دن سورۃ کہف کی تلاوت سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک جمعہ سے اگلے جمعے تک نور رہتا ہے۔ یہ نور ایمان کا، ہدایت کا اور امن کا نور ہے۔ اسی طرح درود شریف بھی جمعہ کے دن خاص فضیلت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سوچئے، ہمارا درود براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص ساعت ایسی ہوتی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جس میں اگر کوئی مسلمان اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں زیادہ امید کے ساتھ آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ حضرات اس وقت دعا کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، کوئی گھر میں سجدے میں گر کر رب سے مانگتا ہے اور کوئی خاموش دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جمعہ کے دن اگر کوئی بندہ اپنے گزرے ہوئے والدین کے لیے دعا کرے، ان کے نام پر صدقہ کرے یا ان کے لیے سورۃ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے درجات بلند فرماتا ہے اور خود اس بندے پر بھی رحمت نازل کرتا ہے۔ جمعہ کا دن محبت، رحمت اور اتحاد کا دن ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا وقتی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ جو بندہ اس دن نیک نیت کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی تقدیر میں آسانی لکھ دیتا ہے۔ جمعہ کے دن اگر دل اداس ہو یا رزق میں تنگی ہو یا کوئی مسئلہ ہو جس کا حل نظر نہ آئے تو یقین رکھیں اس دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ بس یقین کے ساتھ مانگنا ہے، عاجزی کے ساتھ اور درود شریف کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ جمعہ کا دن ایک خاص عمل یہ ہے کہ انسان اپنے لباس کو صاف رکھے، خوشبو لگائے، مسکراہٹ کے ساتھ دوسروں سے ملے، کسی غریب کو کھانا کھلائے یا صدقہ دے۔ یہ سب اعمال اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، پریشانیاں دور ہوں اور دل کو سکون نصیب ہو تو جمعہ کے دن یہ مجرب وظیفہ ضرور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وارزقنی رزقا حلالا طیبا وبارک لی فیہا واصرف عنی کل شر وبلا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان یہ وظیفہ 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ دل میں اپنی حاجت رکھیں اور یقین کامل سے اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، رزق میں وسعت اور دل میں نور پیدا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں جمعہ کی برکتوں سے حصہ عطا فرما، ہمارے گناہ معاف کر دے، دلوں کو نور ایمان سے منور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا کر بیماریوں سے شفا دے اور ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما۔ اے رب، جو یہ تحریر سن رہا ہے اس کی ہر پریشانی آسان کر دے، اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے اور اس کی دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ روحانی پیغام پسند آیا ہے تو قصص النور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر جمعہ اگر آپ کو یہ روحانی پیغام پسند آیا ہے تو قصص النور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر جمعہ آپ تک ایمان، دعا اور رحمت کے نورانی پیغام پہنچتے رہیں۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت کی ہر بلائی عطا کرے۔ والسلام علیکم یا رسول اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔